کے بعد درجہ حفظ سے محمد عبید کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنا خیالات کا اظہار فرمائے. ان کا موضوع ہے عصمت صحابہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم وبأيهم اقتديتم اهتديتم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ابو بکر عمر ہے سم و بصر عثمان علی ہے قلب و جگر. ابو بکر عمر ہیں سم و بصر عثمان علی ہیں قلب و جگر. حضرت کے ہیں منظور نظر رو کیوں نہ محبت چاروں سے. ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو تو ذرا غداروں سے. ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو تو ذرا غداروں سے. تاریخ صحابہ ثابت ہیں قرآن کے 30 پاروں سے. محترم اساتذہ کرام اور میرے بہنوں کے جیالے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع بڑا ہی اہم اکرم آل و بالا ہے جو کہ عظمت صحابہ کے عنوان سے معنون ہے. سامعین گرامی، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ وہ ہستیاں جنہوں نے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، ساقی کوثر، شافع محشر، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ان کی موت آئی ہو. ایسے خوش نصیب اور خوش قسمت کو حضرات صحابی رسول کہتے ہیں. اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دین کی بنیاد ہیں، سچے اور پکے دیندار ہیں، رضائے خدا کے طلبگار ہیں، رسول خدا کے تابعدار ہیں، دین اسلام کے وفادار ہیں، آپس میں مہربان اور کفار پر زوردار ہیں، دین کے اول پھیلانے والے ہیں. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بلا واسطہ دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا. یہ وہ مبارک جماعت ہے جو رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے چنا، جو بلا شک اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے. قلوب ان کے پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا، نور وحی سے وجود منور تھا، جو حقیقت عملی قرآن تھا، تکلف و تصنیع انتقال ادب تھا، جذبہ اسلام سے سرشار تھا، ہر لحظہ اور ہر کام سنت نبی پر معمول تھا، ایمان کی مضبوط جدان کی راست تھا. یہ وہی مقدس صاحب ہے جن کا ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کا نصاب کتاب اللہ تھا، ان کا درسگاہ بیت اللہ تھا، ان کا طریقہ سنت نبی اللہ تھا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان صحابہ زندہ باد، شان اہل بیت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. گرامی قدر احباب، یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے کلام مقدس میں صحابہ کی اس برگزیدہ جماعت کو کہیں اولئک هم المفلحون کہا اور کہیں اولئک هم المؤمنون حقا تصف کیا اور کہیں اولئک هم الصادقون سے گزارا اور کہیں اولئک هم الراشدون کو سرشاد کیا اور کہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہہ کر ان کی تقوی سے گواہی دی اور کہیں اولئک هم الفائزون سے ان کا تعارف کرایا اور کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مسرت سنایا. آخر کیوں نہ ہو یہ وہی صحابہ ہیں جو ایمان کے پکے اور گول کے سچے تھے، حیا کے پیکر اور عفت کی تصاویر تھے. انہوں نے اپنے نبی کی آبرو کی خاطر، اسلام کی عظمت کی خاطر، اللہ کے پورے دین کو دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنی بیویوں کو بے کروایا، اپنے اولاد کے یتیم کروایا، گھر سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر دنیا میں اسلامی پرچم چڑھایا. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا
صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ ایک اور جگہ فرمایا جس نے صحابہ سے محبت رکھی گویا اس نے مجھ سے محبت رکھی، جس نے صحابہ سے دشمنی رکھی گویا اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ میرا غیور مسلمانوں سوچئے غور کیجئے کہ میرے نبی کے انجان سالوں کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا۔ تاریخ کی اولاد پڑھیے تو دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے جن کے لیے کیسی کیسی قربانی دی ہے اور اس دین کے لیے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا گیا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلدگار پر لڑایا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایات مجبور کر دیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچھڑے میں قید کر دیا گیا، حضرت یاسر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تڑپا کر شہید کر دیا گیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوزگور کر دیا گیا، حضرت مصعب بن عمیر کو قید بسطہ سر کروا دیا گیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ میں پانی میں ڈالا گیا۔ لیکن محال ہے ان کے استقامت میں کوئی فرق آیا، ناممکن ان کے ایمان میں کوئی فرق آیا، بلکہ اس سے ان کے ایمان اور آگے بڑھتا گیا اور اس ایمانی طاقت سے اوپر کا نام و نشان مل گیا۔ دیوان کیسر و خسرا میں احرام بچتا گیا، اللہ کی سرزمینوں میں اللہ کا نظام نافذ ہوتا گیا، انہیں صحابہ کی بدولت اعتراف عالم میں نور ایمان کی ضیافت ہوتی گئی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان صحابہ زندہ باد، شان اہل بیت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ سامعین محترم، بلکہ میں تو کہتا ہوں سارا قرآن کا نچوڑ صحابہ ہیں، ساری انبیاء کی سیرتوں کا نچوڑ صحابہ ہیں، پیغمبر کی مکی زندگی کا نچوڑ صحابہ ہیں، نبی رہبر کی زندگی کا نچوڑ صحابہ ہیں، نبی کی اخلاق کا نچوڑ صحابہ ہیں، نبی کے کردار کا نچوڑ صحابہ ہیں، نبی کے گفتار کا نچوڑ صحابہ ہیں۔ بلکہ میں ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں میرے محبوب پیغمبر رب کی ربوبیت کا خلاصہ ہیں، صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا خلاصہ ہیں۔ شاعر کہتا ہے آقا ہے اگر چاند ستارے صحابہ، آقا ہے اگر چاند ستارے صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے صحابہ، آمین وما علینا الا البلاغ۔